بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام جب مکہ میں پھیلنے لگی تو قریش کے سرداروں کے دلوں میں حسد، خوف اور تکبر پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ کوئی حضرت بلال رضی اللہ کو ریت پر لٹا کر گرم پتھر رکھتا، کوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر انگارے رکھتا، اور کوئی اپنی ہی اولاد کو ایمان کو روکنے کے لیے زنجیروں میں جکڑ دیتا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں تمہارے لیے امن ہوگا۔ ایک ایک کر کے مکہ کے مظلوم مسلمان مدینہ پہنچنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی اور یہ سرد مدینہ میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ اس دن سے مدینہ دارالاسلام بن گیا۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر مواخات مدینہ قائم کی، یعنی مہاجرین مکہ سے آئے ہوئے اور انصار مدینہ کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ منظر دیکھنے والا ہر شخص حیران رہ گیا کہ کس طرح ایک قوم نے دوسری قوم کے لیے اپنے گھر، زمین، حتیٰ کہ دل کے دروازے کھول دیے۔ لیکن دوسری طرف قریش کے سردار بیٹھے سازشیں کر رہے تھے۔ ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک نئی طاقت بن چکے ہیں۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کی معاشی ناکہ بندی شروع کر دی۔ ایک دن اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے میں قریش کے تقریباً سب قبائل کی دولت جمع تھی۔ یہ وہی مال تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اس قافلے کو روکیں تاکہ مسلمانوں کا حق واپس لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ رضی اللہ کو ساتھ لیا۔ ان میں سے 82 مہاجرین، 61 اوس اور 170 خزرج کے افراد شامل تھے، یعنی کل 313 جو بعد میں اصحاب بدر کے نام سے مشہور۔ ان کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی ساز و سامان، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں، مگر ان کے پاس ایمان کی قوت تھی جو کسی دنیاوی طاقت سے بڑھ کر تھی۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قافلہ روکنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور ساحل پہرہ پلزم سے گزر کر مکہ کا رخ کیا۔ ساتھ ہی اس کا ایک قاصد کو مکہ بھیجا جو دوڑتا ہوا گیا اور چیخ کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل غصے سے بھر گیا اور چیخ کر بولا، ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود نہ کر دیں۔ فوراً مکہ سے ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا، 1000 سپاہی، 100 گھوڑے، 600 زرہیں، کافی مقدار میں خوراک و شراب۔ یہ لشکر بڑے فخر کے ساتھ مکے سے نکلا، ڈول بج رہے تھے، گانے چل رہے تھے، عورتیں رقص کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں وہ ایک آسان جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ رمضان 17 ہجری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں خیمہ لگائیں یا آگے بڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں وہیں رکنا چاہیے جہاں اللہ چاہے گا۔ حضرت حباب بن منذر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر ہے کہ ہم پانی کے قریب خیمہ لگائیں تاکہ دشمن پیاسا رہے۔ یہ مشورہ قبول فرمایا گیا۔ پھر ایک چھوٹا سا خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا، جہاں آپ نے پوری رات قیام، سجدے اور دعا میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ تاریخ میں درج ہیں، اے اللہ، یہ وہ مٹھی پر مسلمان ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پوری رات آسمانوں سے سکون، ایمان اور اطمینان کی برکت اترتی رہی۔ قرآن میں ہے، جب تم پر اونگ اتاری کی گئی تاکہ تمہیں سکون دیا جائے، اور آسمان سے بارش اتاری گئی تاکہ تمہیں پاک کر دے۔
جگ کا آغاز ہو چکا تھا، صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، ہاتھ میں چند کھجوریں لی اور کہا، اگر میں ان کھجوروں کو کھا لوں تو جنت سے پہلے ہی دیر ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ کھجوریں پھینک کر میدان میں دوڑ گئے اور پہلے شہید بنے۔ سب سے پہلے مکہ کے 3 سردار نکلے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، مسلمانوں کی طرف سے نکلے۔ حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن طالب۔ تلواروں کے وار سے زمین کانپ اٹھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو گرایا، حضرت علی بن طالب نے ولید کو مارا اور حضرت عبیدہ زخمی ہوئے مگر دشمن کو مار گرایا۔ جو پہلا مقابلہ اسلام کی جیت پر ختم ہوا۔ جب میدان گرم ہوا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اللہ نے فرشتے نازل کیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں، ایک کے بعد ایک لشکر میں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک کافر کے منہ پر کسی نے تلوار ماری مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فرشتے سفید عمامے والے تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جب تک زندہ تھا کافروں کو اکساتا رہا۔ آخر کار 2 کم عمر انصاری بھائی معاذ بن عمرو اور معاذ بن عفرہ اس کے قریب پہنچے۔ انہوں نے کہا، ہم نے ابو جہل کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں بتاؤ وہ کون ہے۔ جب اشارہ کیا گیا تو دونوں دوڑ پڑے۔ انہوں نے ابو جہل پر وار کیا، وہ گر گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے قریب گئے اور فرمایا، ابو جہل، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ بولا، میں شکست کھا گیا مگر تمہارا محمد ابھی بھی جیت گیا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے۔ جنگ کے اختتام پر قریش کے 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، مسلمانوں میں سے 14 صحابی شہید ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے حق کو باطل پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً بدر میں تمہیں اللہ نے مدد دی جب تم کمزور تھے، اور فرمایا، یہ تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا، یعنی مسلمانوں کی تلوار چلی ضرور مگر ضرب کاری اللہ کی طرف سے تھی۔ جنگ کے بعد قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کے دشمن مٹ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی رائے کو اختیار کیا، بعض کو فدیہ دے بدلے اور بعض کو تعلیم دینے کے بھی آزاد کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب علم کے بدلے آزادی دی گئی۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا، مسلمان مدینہ کی ایک مضبوط ریاست بن گئے، مگر مکہ کے سرداروں کا غرور کا بت ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ایمان والوں کا یہ بہت زیادہ ایمان پختہ ہو گیا۔ ایمان کم ہو یا زیادہ، اللہ کے ساتھ ہو تو فتح یقینی ہے۔ دنیا کی طاقت، مال و اسلحہ کچھ نہیں کر سکتے اگر نیت خالص ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے ہر دور میں آتی ہے۔